صفحہ نمبر 360 ہی جاری ہے۔ مومن خان شیرنئی۔ اس قصے کا تعلق بھی قندھار افغانستان سے ہے، جو پشتو کے معروف عوامی شعراء جمال سنگر، ولی محمد اور سید اکبر صابر نے منظوم کیا ہے۔ لمحہ موجود تک جمال سنگر کے قصے کے متعدد ایڈیشن اسلامی کتب خانہ پشاور، نورانی کتب خانہ پشاور اور رحمان گل پبلشرز کے اہتمام سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان تمام ایڈیشنوں میں 96 صفحات ہیں۔ سید اکبر صابر کا منظوم کردہ قصہ حمیدیہ پریس پشاور میں طبع ہوا، جو 80 صفحات پر مبنی ہے، جبکہ ولی محمد کے قصے کا پبلشر عبدالخالق تاجر کتب پشاور ہے، جو 64 صفحات پر مبنی ہے۔ مذکورہ تمام ایڈیشنوں کا سن اشاعت نہیں دیا ہے۔ ہمیش خلیل نے اسے پشتو نثر میں لکھا، جو 1960 میں حمیدیہ پریس پشاور میں اشاعت پذیر ہوا۔ یہ کل 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ رضا ہمدانی، فارغ بخاری صاحبزادہ حمید اللہ اور صاحبزادہ فیضی نے اسے منصور اردو روپ دیا۔ ان داستان گوؤں کے مطابق مومن خان شیرنئی کا تعلق علاقہ گزک سے ہے۔ مومن خان کے والد کا نام سکندر اور شیرنئی کے والد کا نام سمندر ہے، جو حسب و نسب کے لحاظ سے امیر یعنی خانان لوگ تھے۔ صفحہ نمبر 361۔ اس قصے کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں قندھار کے نواح میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی قوم کا بشر یعنی چودھری تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، مگر چھوٹے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ اگر ان کے ہاں لڑکا لڑکی ہوئی تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں گے۔ تھوڑی مدت کے بعد بڑے بھائی کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور چھوٹے بھائی کے گھر لڑکا۔ لڑکی کا نام شیریں اور لڑکے کا نام مومن خان رکھا گیا۔ بچپن ہی سے دونوں کی نسبت کر دی گئی۔ دونوں بھائیوں کے مرنے کے بعد مشرتوب یعنی منصب سرداری پر جرگے ہونے شروع ہوئے، اور آخر کر عادی قوم نے شیریں کے بھائی زبردست خان کو اپنا مشر مقرر کیا اور عادی قوم نے مومن کو۔ شیریں کا بھائی زبردست بڑا حاسد، بدمزاج اور نالائق تھا۔ جب مومن خان نے اس سے شیریں کا رشتہ مانگا تو اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ مومن خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ قوم آپس میں کٹ مرے، اس لیے وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہندوستان چلا گیا۔ مومن خان کا یہ سفر بہت طویل تھا۔ وہ 12 برس تک وطن سے دور رہا۔ وہ ایک بہادر اور جری پٹھان تھا، جہاں جہاں وہ جاتا لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے۔ 12 برس گزرنے کے بعد وہ شیریں کی محبت سے مجبور ہو کر وطن واپس لوٹا، مگر بدقسمتی سے وہ رات کو گھر آیا۔ گھر والوں نے اسے نہیں پہچانا اور چور کے دھوکے میں زبردست یعنی خان نے مومن خان کو قتل کر دیا۔ یہ رومان اس طرح پیوند خاک ہوا۔ مومن خان اور شیریں کے رومان کے سلسلے میں ہمیں چند ٹپے ملتے ہیں جو افسردہ دلوں کو ہمیشہ گرماتے رہتے ہیں۔ مومن خان جب ہندوستان جانے لگتا ہے تو شیریں اس سے پوچھتی ہے، تادہ سفر وزی بھی خبر کری درزیو گلو باغی بھی کیا سپری میشنا، تو نے تو سفر کے لیے جوتے پہن لیے ہیں، مگر یہ پھولوں کا باغیچہ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہوں؟ مومن خان جواب دیتا ہے، یقیناً میں سفر پر جا رہا ہوں اور پھولوں کے باغیچے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 362۔ شیریں کہتی ہے، جا تو رہے ہو لیکن میرے خیال اچھی طرح ذہن نشین کر لو، کیونکہ ہندی دوشیزاؤں کے خال نہیں ہوا کرتے۔ مومن خان کہتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، لیکن ہندی دوشیزائیں میری مائیں بہنیں ہیں۔ صفحہ نمبر 363۔ یوسف خان شیربانو۔ پشتو کی یہ رومانوی اور ہر دل عزیز داستان مغلیہ دور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ یوسف زئی قبیلے کے یوسف خان اور اس کی محبوبہ شیربانو کی سچی اور حقیقی محبت کا قصہ ہے۔ اسے پشتو کے معروف عوامی شاعر علی حیدر جوشی نے بڑے دلکش انداز میں منظوم کیا ہے۔ یہ قصہ یکا یوسف کے نام سے حاجی عبدالخالق تاجر کتب اور نورانی کتب خانے سے متعدد بار اشاعت پذیر ہوا۔ علاوہ ازیں یوسف خان اور بی بی شیربانو کے نام سے یہ قصہ رحمان گل پبلشرز نے سے بھی متعدد بار طبع ہوا، مگر کسی ایڈیشن پر سن اشاعت درج نہیں۔ پشتو نثر میں اس کا خلاصہ محمد زبیر حسرت نے لکھا، جو مردان سے شائع ہونے والے 2 ماہی جریدے
میں اشاعت پذیر ہوا۔ اس کا ملخص ملاحظہ کیجیے یا ملخص ملاحظہ کیجیے۔ علی حیدر جوشی کے اس منظور قصے کی روح سے یوسف خان شاد محمد خان کا بیٹا تھا، جو کہ مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں اپنی بیوہ ماں اور بہن کے ساتھ سوابی کے گاؤں ترلاندی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ خوبصورت جوان تھا اور کڑا مار کی پہاڑی کو شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اسی دوران شیرا گونڈ گاؤں کی خوبصورت لڑکی شیربانو اس پر عاشق ہوئی اور اس کی بہن بندئی کے ذریعے اس کو پیغام بھیجا۔ یہ پیغام اس نے مسترد کیا، مگر ایک دن جب یوسف خان پہاڑ سے گرنے والا تھا تو شیربانو نے اسے سہارا دے کر سنبھالا اور یہیں سے دونوں کی محبت کا آغاز ہوا۔ چونکہ شیربانو کی سوتیلی ماں اس کی شادی یوسف خان کے چچزاد بھائیوں اور دشمنوں میں کرانا چاہتی تھی اور شیربانو احتجاج کر رہی تھی، لیکن بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور شیربانو کی شادی یوسف خان سے ہونے ہی والی تھی کہ یوسف خان ہندوستان چلا گیا، کیونکہ یوسف خان دشمنوں سے انتقام لیے بغیر شیربانو کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ ہندوستان جا کر اکبر بادشاہ کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوا، مگر گاؤں میں دشمنوں نے یوسف خان کی ماں اور بہن کی زندگی اجیرن کر دی۔ انجام کار یوسف خان اکبر بادشاہ کی اجازت سے کچھ فوجی لے کر گاؤں آیا، دشمنوں کو شکست فاش دی اور شیربانو سے شادی کی۔ شادی کے بعد ایک دن یوسف شیربانو کی فرمائش پر شکار کھیلنے کے لیے پہاڑوں میں گیا، جہاں وہ پہاڑ سے گر کر موت کی آغوش میں جا سویا۔ شیربانو نے بھی کچھ دن بعد اس صدمے کی وجہ سے یوسف خان کی قبر پر جان دے دی اور اس طرح یہ رومان اختتام پذیر ہوا۔ ملخص سینس کے مصطفیٰ کمال۔ 19ویں اور صفحہ نمبر 364 ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی پشتو داستان نگاری کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اس دوران متعدد تبعات اور مترجمہ داستانیں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں۔ گزشتہ سطور میں ان کا ذکر قدر تفصیل سے کیا گیا۔ ذیل کی سطور میں پشتو کی دیگر مترجمہ اور تبعات داستانوں اور قصوں کے اجمالی تذکرے پر اکتفا کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 364 65 پر اور 66 کے نصف پر تک جو ہے وہ اس کے حوالہ جات ہیں کتابوں کے، اور اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 366 کے نصف سے۔ پشتو داستان نویسی کی مختصر روداد اور اس نامکمل فہرست سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پشتو میں داستان نگاری کی روایت خاصی مضبوط اور توانا ہے۔ عربی، فارسی، اردو، پنجابی وغیرہ کی مقبول داستانوں کا پشتو روپ اس روایت کی مضبوط ترین کڑیاں تصور کی جا سکتی ہیں۔ ان میں لیلا مجنوں، یوسف زلیخا، الف لیلا، رستم، سہراب، گل و صنوبر، بہرام گل، اندامہ، شاہ و گدا، نیرنگ عشق، شیریں فرحات، سیف الملوک، بدیع الجمال، سوہنی، ماہیوال، رت پدم، جمجمہ، سسی پنو، جہار درویش، طوطی نامہ، شاہ نامہ فردوسی وغیرہ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس روایت کو مضبوط بنانے میں پشتو کی اپنی رومانوی داستانوں کا حصہ بھی نمایاں رہا ہے۔ جن پشتو داستانوں نے اس روایت کو رومانی رنگینیوں سے مزین کیا، ان میں دل شہی، آدم خان، درخائی نئی، موسیٰ خان، گل مکئی، فتح خان رابعہ، مومن خان شیرینی، خادی خان، بیبو، یوسف خان، شیربانو وغیرہ شامل ہیں۔ پشتو کے اکثر شعراء نے مثنوی کی ہیئت کو داستان سرائی کے لیے موضوع سمجھا ہے اور اس میں اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ جیسا کہ شروع میں لکھا گیا ہے کہ 10ویں صدی ہجری کے بعض پشتو آثار داستانی خوبیوں سے مزین ہیں۔ اس کے بعد 11ویں سے لے کر 13ویں صدی ہجری کی پہلی نصف تک پشتو داستان نگاری کے ارتقاء نے مختلف مدارج طے کیے۔ صفحہ نمبر 367۔ 13ویں صدی کی دوسری نصف سے 14ویں صدی کی پہلی نصف تک اس کے عروج کا زمانہ ہے۔ عروج کے اس دور میں سید ابو علی شاہ
ملا احمد جان اور ملا نعمت اللہ کے نام پشتو داستان گوئی کے حوالے سے خاص سے نمایاں رہے۔ اس ضمن میں دوسری زبانوں سے طویل داستانوں کے تراجم کا اعزاز ملا نعمت اللہ کو حاصل ہوا۔ الف لیلہ، شاہنامہ فردوسی وغیرہ کے پشتو تراجم ملا نعمت اللہ کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ ملا نعمت اللہ کے بارے میں علماء ادب کا یہ جملہ بالکل بجا ہے کہ ان کا فن پشتو داستانوی ادب کا نقطۂ عروج ہے۔ پشتو کی اپنی رومانوی داستانوں کا اپنا منفرد مزاج، رنگ اور ڈھنگ ہے۔ ان میں پشتو سرزمین کی خاص زندگی اور اس کے مخصوص سماجی اور معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی ملتی ہے، اور اس سرزمین پر بسنے والوں کی محبت اور رومان کے انوکھے اور منفرد رنگوں کی جلوہ گری بھی۔ ان داستانوں کی چند نمایاں تر خوبیوں کی بابت عبدالرؤف نوشہروی یوں رقم تراز ہیں۔ ان رومانی داستانوں میں واقعیت کا رنگ غالب ہے، افسانوی رنگ ثانوی اور ضمنی ہے، لہذا اکثر و بیشتر ان کرداروں کے مسکن یا مدفن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور اگر عاشق معشوق اس دنیا میں نہیں مل پاتے تو موت کے بعد انہیں ایک ہی قبر میں یا پاس دفن کیا جاتا ہے۔ ان کہانیوں کا تانا بانا بھی عشق سے بنتا ہے، مگر ان میں شہزوری اور شاہ سواری کے کمالات کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں ننگ و ناموس، مودت و سخاوت کے واقعات بھی اکثر ملتے ہیں۔ مافوق الطبیعاتی عنصر بھی ملتا ہے، مگر بہت کم۔ ان رومانی داستانوں میں ہمیں پٹھانوں کے نسلی آلات، معاشرتی خصوصیات، ثقافتی اور اخلاقی اقدار کا پرتو نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 368۔ ان کہانیوں میں جگہ بجگہ اجتماعی کارناموں کی بجائے انفرادی شجاعت اور بصالت کے کارناموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ایک ہی آدمی پورے لشکر کو تتر بتر کر دیتا ہے، جو ان کے اپنے زور بازو پر یقین کی دلالت کرتا ہے۔ پروفیسر افضل رضا نے ان کی مزید خصوصیات گنوائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ان داستانوں میں عموماً داستان سراؤں نے قصے کی ابتدا حمد و نعت یا مناجات سے کی ہے، پھر تمہید میں قصہ یا داستان لکھنے کا سبب، روایت، تذکرہ اور واقعہ کے محل وقوع کے بارے میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ان داستانوں کے واقعات میں اصل قصے کے ساتھ غیر ضروری اور ضمنی قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، تاکہ قارئین یا سامعین کے لیے زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا مواد فراہم کیا جائے۔ فقراء اور بزرگان دین کی دعائیں اور غیبی طاقتوں کا تصرف ان میں سے بیشتر داستانوں میں داستانی روایت کی اہم کڑی کے طور پر درج ہیں۔ عموماً ان رومانی داستانوں کے ہیرو کو کوئی نہ کوئی پیر فقیر عصا لیے مل ہی جاتا ہے، جو کٹھن مرحلوں میں ہیرو کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پشتو کی رومانی داستانوں کے ہیرو انجام میں شہادت کی موت پاتے ہیں۔ آدم درخانئی، مومن خان شیرنئی، فتح خان رابعہ، بنادی خان بیبو، ان رومانی داستانوں کا انجام ایک جیسا ہے۔ ان میں سے بیشتر داستانوں میں بزمیہ شاعری کے ساتھ رزمیہ شاعری کے بہترین نمونے بھی ملتے ہیں، خصوصاً ان صورتوں میں جب ان رومانوں کے خوبصورت ہیرو اپنی شجاعت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ پشتو زبان کی ان داستانوں کے کردار بھی دوسری زبانوں کی معیاری داستانوں کے کرداروں کی طرح اولو العزم اور مہم ہیں۔ وہ ہمیشہ اعلیٰ ترین اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ان سے پڑھنے اور سننے والے زندگی گزارنے اور جینے کا حوصلہ پاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کردار عموماً انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ وہ کردار ہوتے ہیں جنہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ صفحہ نمبر 369 ہے اور اس پر بھی حوالہ جات ہیں سارے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 370 پر بھی حوالہ جات ہیں کتابوں کے اور رائٹرز کے۔ یہ سلسلہ جاتا ہے صفحہ نمبر 371 تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 372 بلینک ہے، خالی ہے۔ صفحہ نمبر 373 پر جو ہے عنوان وہ ہے تذکرہ نویسی۔ بشر کی ادبیات میں تذکرہ نویسی کی روایت خاصی قدیم ہے، اور ان ادبیات کی بیشتر ابتدائی ادبی تاریخوں میں بھی تذکروں کا رنگ نمایاں ہے۔ ادبی اصطلاح میں تذکرہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف شعراء کے سوانح، قوائف، آثار اور کلام کے نمونے درج ہوں۔ پشتو میں تذکرہ نویسی کا آغاز 7ویں صدی ہجری کے اوائل سے ہوتا ہے، اور پشتو کا
اولین تذکرہ تذکرۃ الاولیاء ہے، جسے سلمان ماکو نے 612 ہجری میں لکھا۔ بدقسمتی سے یہ مکمل صورت میں دستیاب نہیں۔ علامہ عبدالحی حبیبی کی کاوش سے اس کے صرف 7 صفحے بازیافت ہو سکے ہیں، جو بلا شبہ پشتو زبان و ادب کے لیے نعمت غیر مترکبہ ہیں۔ یہ 7 صفحات پہلی بار 1319 ہجری یعنی بمطابق 1940 میں سالنامہ کابل، جبکہ دوسری بار 1320 ہجری بمطابق 1941 میں پشتون شعراء میں طبع ہوئے۔ بعد ازاں یہ 1361 ہجری بمطابق 1982 میں علامہ حبیبی کے مقدمے کے ساتھ کتابی صورت میں کابل میں طبع ہوئے۔ 1379 ہجری بمطابق سن 2000 میں علامہ حبیبی ریسرچ سینٹر پشاور کی طرف سے یہ کتاب انگریزی ترجمہ کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ اس اشاعت کا پشتو متن مقدمہ سمیت 40 اور انگریزی ترجمہ 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں جو پشتو کے اولین دور کے شاعر بھی ہیں۔ ان میں شیخ بیٹنی اسماعیل ملکیار غرشی اور قطب الدین بختیار شامل ہیں۔ یہ تذکرہ پشتو میں 2 اولیتوں کا حقدار ٹھہرا ہے۔ اولاً یہ کہ یہ پشتو کا اولین دستیاب تذکرہ ہے، اور ثانیاً یہ کہ اس کی نثر پشتو کی اولین نثر سمجھی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 374۔ تذکرۃ الاولیاء کے مؤلف سلیمان ماکو ولد بارک خان متوطن قندھار یعنی ارغستان اپنے عہد کے عالم اور فاضل لکھاری تھے۔ سابزے قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ سیر و سیاحت کی شوق میں پشتون خطے کے مختلف علاقوں میں گئے اور اپنے سفر کے دوران میں مختلف اولیاء کرام اور بزرگان دین کے سوانح قوائف اکٹھے کیے۔ سفر سے واپسی کے بعد ان سوانح قوائف سے تذکرۃ الاولیاء مرتب کیا۔ 612 ہجری تک یقینی طور پر زندہ تھے۔ پشتو کے معروف ادیب، شاعر اور محقق حبیب اللہ رفیع نے اپنی تصنیف پشتو کے قدیم تذکرے مطبوعہ 1350 ہجری میں پشتو کے متعدد قدیم تذکروں کے ضمن میں اپنی وسیع تحقیقات سامنے لائی ہیں۔ اور تذکرۃ الاولیاء کے بعد لکھے گئے 10 تذکروں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان میں محمد بن علی بستی کی تاریخ سوری، شیخ احمد کا اعلام اللوذی فی اخبار اللودھی، شیخ کٹا کالر غونی، دوست محمد کاکڑ کا کاغر گشت نامہ، شیخ بستان کا بستان الاولیاء، شیخ قاسم کا تذکرہ اولیاء افغان، الیار القوزی کا تحفۃ الصالح اور کامران خالد کا کلید کامرانی، شیخ امام الدین غوریہ خیل کا اولیاء افغان اور محمد رسول قلعہ طوال کا بیاض شامل ہیں۔ تاریخ سوری اور علام اللوذی فی اخبار اللودھی 7ویں ہجری کی تالیفات ہیں۔ لرغونی ببناتا 8ویں صدی ہجری کی کتاب ہے، جبکہ غرگشت نامہ بستان الاولیاء، تذکرۃ الاولیاء افغان، تحفۃ الصالح، کلید کامرانی اور اولیاء افغان 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کی تالیفات ہیں، جبکہ بیاض 1118 ہجری کے بعد لکھی گئی۔ مختلف منابع و مصادر کے ذریعے ان تذکروں، ان میں بعض تاریخی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں کہ صرف نام ہمیں معلوم ہو سکے ہیں مگر اصل متون دستیاب نہیں ہیں۔ البتہ محمد ہوتک ابن داؤد قابضہ خزانہ گنج مخفی پشتو کا پہلا مکمل دستیاب تذکرہ ہے، جو 1141 تا 42 ہجری کی تالیف ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پشتو کے ان شعراء کے سوانح قوائف اور نمونہ کلام پر مبنی ہے جو مؤلف کے عہد سے پہلے گزر چکے تھے۔ صفحہ نمبر 375۔ ان شعراء میں بابا ہوتک، شیخ ملکیار اسماعیل و خرشبون، شیخ متی، امیر کروڑ، شیخ اسد سوری، شکار ندوی، ابو محمد ہاشم
سردانی شیخ تیمن، شیخ بوستان بریخ، شیخ رضی لودھی، نصر لودھی، شیخ عیسیٰ مشوانی، سلطان بہلول لودھی، خلیل خان نیازی، خوشحال خان، زرغون خان، دوست محمد کاکڑ، عبدالرحمن، شیخ محمد صالح اور علی سرور لودھی شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں مؤلف کے معاصر شعراء کے حالات زندگی اور نمونہ ہائے کلام درج ہیں۔ ان میں ملا باز توخی، شاہ حسین ہوتک، ملا زعفران، محمد یونس خان، محمد گل مسعود، عبدالقادر خان، بہادر خان، ملا محمد صدیق، ملا پیر محمد میاں جی، علا یار افریدی، بابو جان بابی، ریدی خان محمد، ملا محمد عادل، محمد طاہر، محمد عمر، محمد ایاز نیازی، ملا محمد حافظ بارکزئی، نصر الدین خان انڈر، ملا نور محمد خلجی، حافظ عبداللطیف اچکزئی اور سیدال خان ناصر شامل ہیں۔ جبکہ تیسرا حصہ پشتو شاعرات کے سوانح اور کلام کے نمونوں کے لیے وقف ہے۔ ان شاعرات میں ناز و توخی، حلیمہ، حافظہ، نیک بختہ، بی بی زینب، زرغونہ اور رابعہ شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں مؤلف اور ان کے والدین اور ان کے والد داؤد خان کے سوانح قوائف درج ہیں۔ یہ تذکرہ اب تک 3 دفعہ افغانستان میں اور ایک مرتبہ ایران اور پاکستان میں اشاعت کے مراحل سے گزر چکا ہے۔ زرغونہ اور رابعہ شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں مؤلف اور ان کے والد داؤد خان کے سوانح قوائف درج ہیں۔ یہ تذکرہ اب تک 3 دفعہ افغانستان میں اور ایک مرتبہ ایران اور پاکستان میں اشاعت کے مراحل سے گزر چکا ہے۔ ان مختلف ایڈیشنوں کی اشاعت کی رودات کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا پہلا ایڈیشن 1944 میں پشتو ٹولنا قابل کے زیر تمام طبع ہوا، جس کے آغاز میں علامہ حبیبی کا محققانہ مقدمہ درج ہے۔ اس کے بعد پشتو متن دری ترجمے کے ساتھ دیا گیا ہے، جس کے ساتھ مفید حواشی اور تعلیقات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ 1960 میں اس کا دوسرا ایڈیشن ایران کی وزارت تعلیم نے طبع کروایا۔ 1975 میں کابل میں اس کا تیسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس ایڈیشن میں پہلی بار خطی نسخے کی عکسی نقل علامہ حبیبی کے نئے مقدمے کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ 1977 میں ظلم ہیودامل کے اہتمام سے اس کا چوتھا ایڈیشن منظر عام پر آیا۔ 1989 میں پشتو ادبی مرکز سرائے نورنگ بنو سے اس کا 5واں ایڈیشن چھپا، جو چوتھے ایڈیشن کا عکس ہے۔ البتہ اس کے آغاز میں قاسم بنوئی کے ایک صفحے کا پریفیس اضافی طور پر شامل ہے۔ صفحہ نمبر 376۔ اس تاریخ میں جن مصادر اور ماخذ سے براہ راست استفادہ کیا گیا ہے، ان میں افضل الطرائق، بیاض، تحفہ صالح، تحفہ واحظ، حدیقہ خسک، دیوان عبدالرحمن، مخزن افغانی، گلدستہ زعفرانی، محمود نامہ، دیوان محمد ہوتک، دیوان شاہ حسین، نافع المسلمین، مخزن افغانی، لرغونی، محسن الصلاۃ، غرگشت نامہ، قصص العاشقین وغیرہ شامل ہیں۔ پیغمبر خزانہ کے مؤلف محمد ہوتک ابن داؤد علم و فضل کی دولت سے بہرور تھے۔ ہوتک قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آبا و اجداد کا تعلق مرغہ سے تھا۔ 1084 ہجری میں کوکران قندھار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی اور 18 سال کی عمر تک قرآن و حدیث، تفسیر، اصول و فقہ اور علوم فصاحت کے حصول میں مگن رہے اور تمام مروجہ علوم میں مہارت حاصل کی۔ اپنے والد کی رحلت کے بعد شاہ حسین کے دربار سے وابستہ ہوئے اور وہاں پر ادبی امور کے نگران و منشی مقرر ہوئے۔ بادشاہ کی خواہش و منشا کے مطابق پیانہ خزانہ کی تعریف کی اور ان کے دیوان کو بھی مرتب کیا۔ علاوہ ازیں خلاصۃ الفصاحت، خلاصۃ الطب اور اپنے اشعار کا ایک دیوان بھی یہیں پر مرتب کیا۔ احمد شاہی عہد کے ابتدائی ایام میں بقید حیات تھے۔ پشتو کے قدیمی تذکروں کے ضمن میں گلشن اشعار افغانی کے نام سے ایک تذکرے کا ذکر بھی صدیق اللہ رشتین نے اپنی تاریخ پختو ادب تاریخ میں کیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق یہ تذکرہ بلوچستان یعنی کوئٹہ کے سید محمد عمر نے
1900 اور 1901 میں لکھا ہے، جس میں مختلف شعراء کے احوال کے علاوہ ان کی غزلیں، 4 بیتیں اور اشعار شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 377۔ یہ ایک مختصر تذکرہ ہے جس کا ایک نسخہ اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ تھا پشتو کے قدیم تذکروں کا مختصر احوال، اور اب پشتو کے جدید تذکروں پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ دور جدید میں تذکرہ نگاری کا آغاز علامہ عبدالحی حبیبی کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اس کا آغاز 1935 میں طلوع افغان میں تاریخہ شعر پختو سے کیا۔ اس میں انہوں نے پشتو کے 400 قدیم اور جدید شعراء کا تعارف پیش کیا۔ بعد ازاں جب انہیں پشتو ٹوانا کابل کی سربراہی سونپی گئی، پشتو ٹولینا کابل کی سربراہی سونپی گئی، تو قدیم شعراء کا تذکرہ نویسی کا ایک منظم اور مبسوط سلسلہ ابنات نائے شعراء کے نام سے شروع کیا۔ اس کی جلد اول انہوں نے خود مرتب کی، جس میں 100 شعراء کا احوال قلم بند کیا اور ساتھ ہی ان کے کلام کے نمونے بھی پیش کیے۔ یہ جلد 1941 میں پہلی بار پشتو ٹولے کابل کے اہتمام سے چھپی، جو 400 صفحات پر مبنی تھی۔ اس کا ایک ترمیم شدہ ایڈیشن بعد ازاں 1955 میں ادارہ اشاعت سرحد پشاور کے اہتمام سے بھی چھپا، جو اجمل خٹک کا مدونہ ہے۔ اس کی تدوین انہوں نے یہاں کی اور املا اور زبان کے مطابق کی ہے، اور شعراء کی تعداد بھی کم کر کے 85 کر دی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے صفحوں کی تعداد بھی کم ہو کر 400 کی بجائے 376 رہ گئی ہے۔ 1964 میں ادارہ اشاعت سرحد پشاور نے اسے دوبارہ طبع کروایا۔ 1993 میں یونیورسٹی بک ایجنسی پشاور نے بھی اس کی طباعت کا اہتمام کیا، جو تالیف مذکور کا چوتھا ایڈیشن بنتا ہے۔ یہ ایڈیشن 214 صفحات پر مبنی ہے۔ 1993 کے بعد بھی یونیورسٹی ایجنسی کے اہتمام سے اس کے متعدد ایڈیشن اشاعت پذیر ہوئے، جن پر سن اشاعت درج نہیں۔ بیناتہ شعراء کی جلد دوم صدیق اللہ رشتین نے مدون کی، جو 110 شعراء کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ یہ 1942 میں پشتو ٹولینا کابل سے طبع ہوئی، صفحہ نمبر 378، جس کے صفحات کی تعداد 288 ہے۔ پیمناتنا شعراء کی تیسری جلد 1958 میں پہلی بار پشتو ٹولینا کابل کے اہتمام سے چھپی۔ جس وقت پریس میں اس جلد کی طباعت کا کام مکمل ہوا تو پریس میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس کی صرف 3-4 کاپیاں آگ سے محفوظ رہ سکیں، باقی تمام کاپیاں آگ کی نظر ہو گئیں۔ چنانچہ 1342 ہجری بمطابق 1963 میں اس کے دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا اہتمام کیا گیا۔ مذکورہ ایڈیشن ایک طرح سے اس کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے، جس میں عبدالشکور شاد نے خاصی ترامیم اور اضافے کیے۔ یہ ان 131 شعراء کا تذکرہ ہے جو 1200 ہجری یعنی بمطابق 1821 اور 1361 ہجری یعنی بمطابق 1957 کے درمیانی عرصے میں ہو گزرے ہیں۔ ان شعراء میں قمر الدین سید غلام احمد، ملا خیر اللہ ہوتک، مخی نجیب جانان ہوتک، بہرامی احمد، میر باش، ملا فیض محمد اخون زادہ، سید لالا جی، ملا صباب الدین محین الدین، عبدالحنان محمد رسول، عبدالقدیر عبدالحنان طالب، کلیم اللہ اخون زادہ، محمد اشرف، علی ذات جدید، ملا رحمۃ اللہ زرین، سید حسن رستم فقیر، گل رسول پائندہ، محمد فضل احمد ڈیرانے، میر عصمت، سید عالم جان، عبید اللہ، محمد یعقوب، عبداللہ نوری، عبدالرحمن زمین داوری، زین اللہ ذہین، جمعہ خان باچا گل اخون، مولوی آزاد خان طالب، عبداللہ جان، غلام جیلانی اخون زادہ، گل احمد صحبت، مولوی غلام محی الدین افغان، جان محمد کاکڑ، ملا شیر محمد، ملا خواج محمد، امیر محمد، میر الدین
علاء الدین محمد اکبر خادم شریف، احمد خدران تسلیم، ملا عبدالعزیز فراہی، سید مہربان گل، حاجی ولی محمد، ملا شاہ پسند، سعد الدین، غلام صدیق، خواجہ الف، سید عبدالغفار، محمد رفیق خان، میاں قمر الدین، سید حسین سید، غلام محمد، سید محسن، اخون کبیر، امیر نبو، ملا عبدالسلام محمد، کندھاری اخون زادہ، غریب، قاضی سید مجدد، ملا محمد صدیق کاکڑ، حاجی گل، سردار خان، محمد صدیق، نور الدین، عبدالعلی مستغنی، سہار گل، اسلم لون، ابو عبداللہ احمد محدث، ملا محمد گل، ملنگ جان، مسافر مروت، نور محمد نوری، ملا محتدین، رحمت سدوزی، ملا عبدالرحیم اخون ادا، ملا حکیم کٹور، علی گل، حاجی محمد خان، مولانا عبداللہ اول گل، مہر دل سوگیا، معصوم جان صاحبزادہ، حسن جان سید عمر، صفحہ نمبر 379، سید عمر عبدالرحمن سواتی، عبدالوہاب مولانا عظیم، طلب شاہ ناصر شاہ غریب، احمد جان وردگ، عبدالعلی اخونزادہ، غزنوی خواجہ احرار، رمضان، عمر خان، خالق داد، گوہر خان خٹک، جمال خان، سوراج سفید شاہ، امان گجراتی، عجب خان، جلات خان، نور علی شاہ، لال محمد اور ملا عبدالخالق غلیظی شامل ہیں۔ تنانہ شعرا چوتھی اور پانچویں جلد عبداللہ بختانی نے مرتب کیں، جو پشتو ٹولنا کابل سے بالترتیب 1978 اور 1988 میں شائع ہوئیں۔ چوتھی جلد میں 241، پانچویں جلد میں 98 شعراء کا احوال و نمونہ کلام درج ہے، جو بالترتیب 420 اور 352 صفحات پر مبنی ہیں۔ اس کی جلد دوم کے بعد ایک اور منفرد تالیف یعنی پشتون خواتین طبع ہوئی۔ 118 پشتو شاعرات کا یہ تذکرہ 231 صفحات پر مبنی ہے۔ اس کے مؤلف افغانستان کے معروف محقق عبدالرؤف بے نوا ہیں۔ یہ پشتو شاعرات کا اولین تذکرہ ہے جو 1944 میں پہلی بار کابل میں طبع ہوا۔ صاحب تالیف 1913 کو قندھار میں پیدا ہوئے۔ پشتو کے علاوہ فارسی اور عربی پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ پشتو ٹولنا کابل میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ہندوستان اور مصر میں افغانستان کے سفارت خانوں میں پریس اتاشی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ افغانستان کے وزیر مطبوعات بھی رہے۔ درجنوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں، یعنی ڈار مسٹیٹر کی پشتو تحقیقات، خوشحال خٹک کیا کہتا ہے اور عصر حاضر کی لکھاری وغیرہ۔ قاضی عبدالسلام کی تالیف ہے دا پختونہ ادبی سوغات، جس کے تیسرے ایڈیشن پر ربیع الثانی 1370 ہجری کا سندرج ہے۔ ابتدائی 2 ایڈیشنوں کی اشاعتوں کے سال معلوم نہیں ہو سکے۔ مؤلف نے اپنے تمہیدی کلمات میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی نظم کے حصے میں 150 ہجری کے مابعد کے بلند پایا پشتو شعراء کے بہترین کلام کے نمونے پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مبنی ہے۔ حصہ اول میں عقل، مذہب، پشتونوں کی اصل نسل کی تحقیق، پشاور کے پشتون قبائل، دیشی قوم، علاقہ پشاور، کڑا مارکا یوسف وغیرہ جیسے موضوعات کے بعد چند پشتون شخصیات، احمد شاہ، شیر شاہ سوری، سید جمال الدین افغانی، اخون درویزہ، خوشحال خان خٹک اور ان کے حوالے سے تحریریں ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 380۔ حصہ دوم نظم کا حصہ جو تذکرے کے زمرے میں آتا ہے، اس میں چند قدیم کلاسیکی اور جدید شعراء کو شامل کیا گیا، جن میں بیٹنی، شیخ اسماعیل، سربن، ملکیار، غرشین، قطب الدین بختیار کاکی، تاج یمنی، شیخ متی، شیخ عدین، مرزا خان انصاری، دولت لوانی، ملا شیر محمد ہوتک، ملا عبدالرشید، خوشحال خان خٹک، عبدالقادر خان، اشرف خان ہجری، علی خان قامگار، عبدالرحمن بابا، حافظ الپوری، احمد شاہ بابا، پیر محمد کاکڑ، عبدالحمید ماشو خیل،
काज़म खान शेदा, कलंदर अप्रैदे, अजमल खटक, अब्दुल अकबर खान अकबर, मोहम्मद अशरफ खान मफ्तून, गुलपाचा खान उल्फत और काजी अब्दुलसलाम शामिल हैं। ये किताब कुल 392 सफ़हात पर मबनी है। 1935 में पश्तो तज़किरा निगारी की जो तहरीक अफ़गानिस्तान से उठी थी, 1960 की दिहाई में उसने सूबा सरात को अपनी लपेट में ले लिया। इस दिहाई में पख्तानहू लेखवाल यानी पश्तून लिखारी और गुमशुदा ख़जाना जैसे मार्का आरा तज़किरे मुनस्सा शहूर पर जलवगर हुए। पश्तून लिखारी जिल्द अव्वल हमेश खलील की तारीफ़ है जो मुआसिर शुअरा का तज़किरा है। इसमें जिन शुअरा और शायरात के हालात ज़िंदगी, शेरी मुहासिन, नमूना हाय कलाम के साथ दर्ज किए गए हैं, उनमें अल्लामा अब्दुल अली मरहूम, मौलाना अब्दुल हमीद अफ़गानी, उमरदीन राहत ज़ाखिली, फ़ज़ल महमूद मख्फ़ी, मोहम्मद असलम खान कमाली, फ़ज़ल अकबर बेनोम, मोहम्मद अकबर ख़ादिम, मौलाना अब्दुल रहीम, अब्दुल खालिक, खलीक मियाँ अहमद शाह, जाफ़र हुसैन रश्तोने, अब्दुल मालिक फ़िदा, मलक सैयद ख़ान शनवारी, फ़ज़ल अहमद गर, अब्दुल अकबर ख़ान अकबर, समंदर ख़ान समंदर, साहबजादा मोहम्मद इदरीस, शेर मोहम्मद ख़ान मैनोश, डॉक्टर सैयद अनवारुल हक, मौलाना अब्दुल कादिर हमज़ा शनवारी, सैयदा कांता बेगम, मास्टर अब्दुल करीम, सैयद रसूल रसा, फ़ज़ल हक शैदा, अब्दुल्ला जान असीर, काजी अब्दुल हलीम असर, मोहम्मद शाह ख़याल, गनी ख़ान, हाफ़िज़ मोहम्मद इदरीस, सफ़ा नंबर 381 है। हाफ़िज़ मोहम्मद इदरीस, दोस्त मोहम्मद ख़ान कामिल, रज़ा हमदानी, अब्दुल रज़ाक हिकमत, ख़याल बुखारी, एस ए रहमान, तायर कलाचोई, शहजाद ख़ान जौहर, नसरुल्ला ख़ान नसर, वली मोहम्मद तूफ़ान, लाल ज़ादा नाज़र शनवारी, अब्दुल लतीफ़ वाहमी, नादिर ख़ान बज़मी, अशरफ मफ्तून, अब्दुल गफ़रान बेकस, सैयदा बुशरा बेगम, अयूब साबर, फैज़ुर रहमान फैज़ी, रज़ा मोहम्मदी, अजमल खटक, मीर मेहदी शाह, अलफ जाना खटक, अजाज़ दाऊद ज़ई, यूनुस खलील, कमर ज़ुमा राही, मुराद शनवारी, अब्दुल्ला जान मग़मूम, मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान, सैफ़ुररहमान सलीम, कलंदर मोमन, रोग लेवने, गाज़ी सयाल, अब्दुल रहीम मजूब और ज़ाब्ता ख़ान सलीम शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद 2011 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। इदारा ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर के नाबीना तलबा की तालीमी मुश्किलात और रुकावटों को दूर करने के लिए FA ता मास्टर्स लेवल की निसाबी कुतुब और कोर्सेज, जिनमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी शामिल हैं, को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने का एहतमाम किया है ताकि नाबीना तलबा आला तालीम तक रसाई हासिल करके मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ये तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नाबीना तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी इस तालीमी सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoatd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राब्ता नंबर 03459541 यानी 0345 95 41 838। सफ़ा नंबर 381 जारी है। इस तज़किरे के ताहाल 3 एडिशन छप चुके हैं। इब्तदाई 2 एडिशन दारुल तसनीफ़ पेशावर के तमाम से बिलतरतीब 1958 और 1961 में तबाह हुए, जबकि तीसरा एडिशन पश्तो अदबी मरकज़ सराय नुरंग बन्नू ने 1993 में ज़ेर तबात से आरास्ता किया। ये जदीद दौर का सबसे उम्दा तज़किरा है जिसमें शामिल शुअरा की शायरी पर लिखे गए तनकीदी तबसरों पर जदीद मग़रबी तनकीद का रंग नुमाया है और इन्हीं तनकीदी तबसरों से मुअल्लिफ़ की आला ज़हानत, तनकीदी बसीरत और अदबी ज़ौक़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
اس تذکرے کے بعد ازاں لکھے گئے تذکروں میں اس سے بھرپور استفادہ کیا گیا، جن میں عبدالرؤف بے نوا کا مرتبہ، اوسنی لیکوال اور عبداللہ بختانی کے مرتبہ، پیخاونائے چورا کی جلد چہارم اور پنجم بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں مراد شنواری کا دا خیبر ادب یعنی خیبر کا ادب مطبوعہ 1958 اور جعفر اچکزئی کا وندر مطبوعہ 1959 اس دہائی میں لکھے گئے اہم تر تذکرے ہیں۔ ورقہ خزانہ حبیش خلیل کی ایک اور تالیف ہے جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 1960 میں ان دونوں جلدوں کی اشاعت کا سال ہے۔ 1960 ان دونوں جلدوں کی اشاعت کا سال ہے۔ جلد اول پر مولانا عبد القادر اور جلد دوم پر حمزہ شنواری نے پیش لفظ یعنی سریزہ لکھا ہے۔ جلد اول 14 جبکہ جلد دوم 36 شعراء کے سوانح و نمونہ کلام پر مشتمل ہے۔ نواز خٹک، معز الدین خٹک، بابا سعید قاسم خان، بابو جان، حافظ نظام اورکزئی، میاں نعیم اور اشرف خلیل جلد اول کے شعراء ہیں، صفحہ نمبر 382، جبکہ باجزید انصاری، امیر خان ہجری، معین، میر عبداللہ، خوردل، عبید اللہ غریب، افضل، احسن، انور شاہ، اکرم، دوست محمد، سید، شیخ نامدار، شرف، شمشیر شمس الدین، شاہ غریب، شیر محمد، طلب شاہ، عجب، عبدالقاسم، عبدالقدوس، غلام محی الدین، فاروق، میاں خان، موسیٰ، محمد یار، محتشم، محمد گل، میاں گل، مصری خانم، نجیب، نور محمد، نادر، نجیب اللہ قاضی زادہ وغیرہ ہم جلد دوم کے شعراء ہیں۔ ورقہ خزانہ جلد اول میں مروجہ روایت سے ہٹ کر اولاً شعراء کے کلام کے نمونے دیے گئے ہیں جو صفحہ نمبر 1 تا 352 تک ہیں، اور اس کے ماں بعد ان کی حوالات زندگی صفحہ نمبر 353 تا 436 درج کیے گئے ہیں۔ اس بے ترتیبی کے حوالے سے مؤلف نے لکھا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ورقہ خزانہ جلد اول کو دور کے حوالے سے مرتب کیا جاتا اور ابتدا میں شاعر کے حالات زندگی اور اس کے بعد اس کا نمونہ کلام درج کیا جاتا۔ اس کی ایک وجہ میری ذاتی مجبوریاں ہیں اور دوسری وجہ میرے دل میں ایک مستقل خطرے یعنی گرفتاری کا خوف تھا، جس کی وجہ سے اس محنت کے ضائع ہونے کے امکانات بھی موجود تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر میں اس کی ترتیب پر توجہ نہ دے سکا۔ اس تذکرے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شامل اکثر شعراء اس سے پہلے گمنام تھے اور پہلی مرتبہ اس کی وساطت سے پشتو کی ادبی دنیا میں متعارف ہوئے۔ ان شعراء کے کلام کی بازیافت اس پر مستزاد ہے کہ اس کی بدولت پشتو ادب کی ثروت مندی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس تالیف کی بابت حمزہ شنواری کی یہ رائے بالکل بجا ہے کہ اس میں جو ادبی ذخیرہ اکٹھا کیا گیا ہے میں اسے پشتو ادب کے افلاس پر اسے ایک زبردست وارث سے تعبیر کرتا ہوں۔ ورقہ خزانہ کے بعد عبدالرؤف بے نوا کا تذکرہ اوسنی لیکوال عصر حاضر کے لکھاری کے نام سے 3 جلدوں میں چھپا، جن میں 229 شعراء اور ادبا کے سوانح، قوائف اور نظم و نثر کے نمونے درج ہیں۔ یہ تینوں جلدیں قابل کی وزارت اطلاعات و ثقافت کے اہتمام سے بالترتیب 1961، 1962 اور 1967 میں اشاعت پذیر ہوئیں۔ ان کے صفحات کی کل تعداد 1509 ہے۔ صفحہ نمبر 383، قاضی عبدالحلیم اثر افغانی کا تذکرہ تبر حر شاعران، پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی سے 1963 میں چھپا۔ 282 صفحات پر مشتمل یہ تذکرہ پشتو کے 52 قدیم شعراء کے احوال پر مبنی ہے۔ تذکرہ نگار پشتو کے معروف محقق اور لکھاری ہیں۔ 1910 کو مردان میں پیدا ہوئے، سالار زئی قوم سے متعلق ہیں۔ متعدد علمی اور تحقیقی کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں، جن میں پختو ادب، روحانی رابطے اور روحانی اسنا ون، دا پختو قواعد، اتاریخ کے پختو وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ پشتو تذکرہ نویسی کے ضمن میں فضل احمد غازی کا 5 بھائی مطبوعہ 1965 اور مجبور سوارنی کا دا بنو ادب یعنی بنو کا ادب مطبوعہ 1971 بھی خاصے کی چیزیں ہیں۔
جو سوانح قوائف کے اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل ہیں اور تنقید آراء کے حوالے سے بھی۔ اس کے علاوہ اس دور میں ایک اور علاقائی تذکرہ اسد قریشی کا سویلی ستوری ہے، جو صوبہ سرحد کے جنوبی علاقوں کے 133 جدید شعراء کے سوانح اور نمونہ کلام پر مشتمل ہے۔ 384 صفحات پر مشتمل یہ تذکرہ 1973 میں پشاور کے حمیدیہ پریس میں طبع ہوا۔ 1974 میں معروف افغان محقق حبیب اللہ رفیع کا تذکرہ ادبی ستوری یعنی ادبی ستارے جلد اول طبع ہوا، جس میں 50 گمنام قدیم شعراء کے سوانح اور ان کے کلام کے نمونے دیے گئے ہیں۔ میاں علی محمد، اخون میاں داد، اخون مصری، عادین آزاد، بیگ محمد، نجابت، قادر، نصر الدین، محی الدین، سعید خلیل، نیاز محمد، عبید، انار، ملنگ، نصرت، مومین، فیض اللہ، گلہ خان، بائی خان، نصیر، بنارس، فضل الحق، عالم گل، محمد گل، سیفی، محمد فہیم، فقیر، انہر گل، حاجی زبردست، غلام نوئی، احمد، قاضی عبدالرحمن، چراغ دین، محب الدین، گجراتی امان، محمد رفیق، اسلم شاہ، خدا بخش، آزاد، نوم، غلام اکبر، میر رجب، میاں سعد الدین، قیوم، غلام قادر، رؤوف جان ماما، کچکول، سید خیر محمد اور فیض اللہ اس تذکرے کے وہ شعراء ہیں جن کا ذکر اس سے بیشتر پشتو کے مطبوع تذکروں میں نہیں ملتا۔ البتہ قاضی عبدالحلیم اثر افغانی کے تذکرے میں فہیم، امان، قاضی عبدالرحمن وغیرہ ہم کا ذکر موجود ہے، مگر دونوں تذکروں میں کے سوانح قوائف میں کوئی مماثلت نظر نہیں آتی۔ صفحہ نمبر 384۔ علاوہ ازیں 10 معلوم شعراء کا گمشدہ کلام بھی پہلی مرتبہ اس میں شامل کیا گیا ہے، جن میں حمید بابا، بیدل، اشرف خلیل، فاضل ورک، حسین ورک، شیر محمد ورک، یونس ورک، صدیق ورک، فتح علی ورک اور کلندر شامل ہیں۔ 296 صفحات پر مشتمل یہ تذکرہ پشتو ٹولنہ کابل کے تمام سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا، جس کے آغاز میں عبدالحی حبیبی اور عبدالرؤوف بے نوا کی وکیع آراء درج ہیں۔ 1359 ہجری بمطابق 1980 میں اس کی جلد دوم کابل کی وزارت اطلاعات اور ثقافت کلتور سے طبع ہوئی، جس نے پشتو کے دیگر متعدد شعراء متعارف کرائے۔ پروفیسر سیال کاکر کی تالیف کوہ کسی کے دامن کے پشتون لکھاری، کوہ کسی کے دامن کی پشتون لکھاری 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پشتو کے معاصر اور چند گمنام لکھاریوں کا تذکرہ ہے، جن میں بلوچستان کے پشتون لکھاریوں کے سوانح قوائف اور ان کے کلام کے نمونے محفوظ کیے گئے ہیں۔ اس کی جلد اول 1974 جبکہ جلد دوم 1983 میں بولان بک کارپوریشن کوئٹہ کے تمام سے طبع ہوئی۔ جلد اول پر سلطان محمد صابر اور فضل احمد غازی کے دیباچے درج ہیں۔ جلد دوم کے آغاز میں حبیب اللہ رفیع اور زلمے ہیوادمل کی آراء درج ہیں، جبکہ اس کا فلیپ پروفیسر خلیل صدیقی کا تحریر کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے دور میں جبکہ ادبی زندگی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ادبی دھڑے بندیوں اور گروہی سیاست کا وسیلہ اختیار کرنے اور خود فروشی کا رجحان بڑھ رہا ہو، کسی ادیب کا ان سب سے بے نیاز رہ کر ادبی کاموں میں منہمک رہنا بڑی بات ہے۔ پروفیسر سیال کاکڑ ادبی ہنگامہ آرائی سے الگ تھلگ تصنیف و تعریف میں جس طرح منہمک رہتے ہیں، اس سے ان کے ادبی ذوق اور کام کی لگن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پشتو زبان و ادب کی تاریخ میں سہیلی یعنی جنوبی پشتونخوا کے پشتو ادیبوں اور شاعروں کو کسی قدر نظر انداز بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پروفیسر سیال کاکڑ نے سہیلی پشتونخوا میں پشتو کی ادبی سرگرمی اور پشتو ادب کے ارتقاء کے جائزے کے ذریعے اس کی تلافی کی کوششیں کی ہیں۔ بامتنانہ لکھوال پروفیسر سیال کاکڑ کی ادبی مہم کا ایک رخ ہے، جس میں انہوں نے سہیلی پشتونخوا کے پشتو ادیبوں اور شاعروں کے سوانح، ذہنی اور جسمانی پس منظر سے بحث کی ہے اور ان کی ادبی تخلیقات کا بلاک جائزہ پیش کیا ہے۔ صفحہ نمبر 385۔
1974 میں پشتو ادبی دنیا کوئٹہ سے ان کا ایک اور تذکرہ ادبی سرے یعنی ادبی چھرے بھی طبع ہوا۔ یہ 56 صفحات کا ایک مختصر تذکرہ ہے۔ افضل رضا کا پشتو غزل ایک نئی جدت ہے جو تذکرہ بھی ہے اور آغاز سے 1350 ہجری تک پشتو غزل کے ارتقائی سفر کا احوال بھی۔ اس میں 4 ادوار پر مبنی پشتو کے قدیم و کلاسیکی شعراء کے مختصر حالات زندگی اور غزلوں کے نمونے بھی ہیں، اور ان ادوار کی غزل کی نمایاں تر خصوصیات، رجحانات اور میلانات پر سیر حاصل تبصرہ بھی۔ اس میں صرف غزل گو شعراء کو شامل کیا گیا ہے، اس لیے یہ پشتو میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے اولین منفرد تذکرہ ہے۔ 387 صفحات پر مبنی یہ تذکرہ 1978 میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے اہتمام سے طبع ہوا، جس کا پیش لفظ پروفیسر پریشان خٹک نے لکھا ہے۔ محمد اشرف غمگین کی تالیف ہشت نگر کا ادب میں علاقہ ہشت نگر سے تعلق رکھنے والے 79 قدیم و معاصر شعراء اور شاعرات کے حالات اور کلام کے نمونے درج ہیں۔ ان میں کچھ شعراء پہلی دفعہ متعارف ہوئے ہیں، جبکہ بعض کا ذکر اس سے پہلے پشتو کے مختلف تذکروں، تاریخوں اور جریدوں میں موجود تھا۔ اخون غلام حبیب مسکین، اول دین غوبہ، احمد دین طالب، ارباب غلام رحیم، احمد جان لیونئی، افضل باب، عبیر خان، اخون زادہ، فیض اللہ خان، عبیر نواز جلیہ اور بہت سے آگے نام ہیں۔ اس میں بہت زیادہ اس کے اندر نام ہیں، اس تذکرے میں شامل ہیں۔ 344 صفحات پر مشتمل یہ تذکرہ فروری 1980 میں پہلی بار ہشت نگر پشتو ادبی ٹولنے یعنی 4 صدا سے چھپ کر منظر عام پر آیا۔ صفحہ نمبر 386۔ شیر شاہ ترخوئی کا تذکرہ یہ کون ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جلد اول مطبوعہ 1983 پشتو کے 155 جدید شعراء کے حالات اور کلام پر مبنی ہے، جبکہ جلد دوم مطبوعہ 1986 58 جدید شعراء کے احوال اور آثار پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں جلدیں سرحد پشتو ادبی ٹولنے پشاور کے اہتمام سے منظر عام پر آئیں، جو بالترتیب 160 اور 164 صفحات پر مبنی ہیں۔ ظلم ہوادمل کا تذکرہ صحرائی پھول یعنی بیدیانی گلونئے پشتو ٹولنے کابل کے اہتمام سے 1362 ہجری مطابق 1983 میں طبع ہوا، جس میں 50 شعراء کے حالات بھی ہیں اور نمونہ کلام بھی۔ یہ کام انہوں نے غلام حبیبی کے زیر نگرانی ایک علمی پروجیکٹ کے طور پر 1 سال میں انجام دیا۔ شامل کتاب شعراء میں کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلی دفعہ متعارف ہوئے ہیں، جبکہ بعض کا ذکر پشتو کے ادبی تذکروں اور تاریخوں میں تو موجود تھا، مگر انتہائی اختصار کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 387۔ چنانچہ یہاں ان کے سوانح قوائف میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس تالیف میں آدھے سے زیادہ عوامی شعراء شامل ہیں، اس لیے اس کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ شعراء کے نام یہ ہیں: آدم خان، اقبال شاہ، الفت بیگم، درد، باز گل، بلال، بیربل بیگ محمد، جنرل کاکا خیل، اور اس طرح بہت سارے نام ہیں۔ آگے چند نام میں نے آپ کو پڑھ دیے ہیں۔ اس تذکرے کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ اس کی ہر صفحے کے فٹ نوٹ میں منابع و مصادر بھی درج کیے گئے ہیں، جو تحقیقی کام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پشتو تذکرہ نگاری کے ضمن میں ایک اور اہم اضافہ افضل رضا کا پوشیدہ ستارے ہے، جو قدیم شعراء کے حالات و نمونہ کلام پر مبنی ہیں۔ 61 شعراء اس میں پہلی دفعہ متعارف ہوئے۔ 39 شعراء کے سوانح قوائف میں اضافہ کیا گیا، جن کا ذکر اس سے پہلے مختلف تالیفات میں ہو چکا تھا۔ کتاب کے آغاز میں پروفیسر محمد نواز طاہر اور ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک کی آراء درج ہیں۔ 725 صفحات پر مبنی یہ ضخیم تذکرہ 1984 میں پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی کے اہتمام سے طبع ہوا۔ صفحہ نمبر 388۔ 1364 ہجری بمطابق 1985 میں ظلم ہیوادمل کا ایک اور تذکرہ گلشن روا کے نام سے طبع ہوا، جس میں مختلف شعراء کا احوال و نمونہ کلام قلمبند کیا گیا ہے۔ 96 صفحات پر مشتمل یہ چھوٹا سا تذکرہ پشتو
تولنے کابل سے اشاعت پذیر ہوا۔ 367 ہجری بمطابق 1988 میں پشتو تولنا کابل سے محمد مومن پتوال کا تذکرہ یعنی معاصر شعراء طبع ہوا۔ 330 صفحات پر مبنی اس تذکرہ میں 80 معاصر شعراء شامل ہیں جن کا ذکر دیگر تاریخوں تذکروں میں نہیں ملتا۔ مؤلف نے شعراء کے سوانح قوائف میں اس مواد کو درج کیا ہے جو خود شاعر کی طرف سے انہیں فراہم کیا گیا تھا، اس لیے یہ معلومات زیادہ مستند اور قابل اعتبار ہو سکتی ہیں۔ نامور شعراء صدیق اللہ رشتین کی تعریف ہے جو 1993 میں یونیورسٹی بک ایجنسی پشاور سے چھپی۔ 262 صفحات پر مبنی اس کتاب میں تقریباً 40 کلاسیکی اور معاصر شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سکندر خان خٹک اور اس طرح ایک لمبی فہرست ہے آگے شعراء کی، پھر جن میں آگے علی حیدر جوشی، محمد اکبر یامیر، گل شاہ صوفی، محمد یونس خلیل، عبداللہ غمخور اور محمد صدیق پسرلے شامل ہیں۔ اس تذکرے کے تقریباً تمام شاعر دوسری کتابوں، تذکروں اور تاریخوں میں بھی شامل ہیں۔ اس میں ایک طرح سے ان کا انتخاب شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سطور میں پشتو کے چند اہم تذکروں کا تعارف پیش کیا گیا۔ اب چند دیگر تذکروں کے مختصر قوائف یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تذکرے ہیں جن تک میری رسائی ممکن ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 389، اس میں حوالہ جات ہیں بہت سارے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 390 391 کے نصف تک بھی یہ حوالہ جات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 391۔ پشتو تذکرہ نویسی کے مختصر احوال سے یہ بات سامنے آئی کہ اس زبان میں تذکرہ نویسی کا آغاز سلیمان ماکو نے 612 ہجری میں کیا۔ اس کے بعد 1141 اور 42 ہجری تک اس طویل عرصے میں لکھے گئے تمام تذکرے نایاب ہیں اور مختلف ذرائع سے ان کے صرف نام ہم تک پہنچ سکے ہیں۔ محمد ہوتک ابن داؤد کے بسائے خزانہ کے بعد ایک طویل جمود طاری ہے اور جمود کا مبیش 200 سالہ طور پر محیط ہے۔ 20ویں صدی کے چوتھے عشرے میں علامہ حبیبی پشتو تذکرہ نویسی کی جانب متوجہ ہوئے اور متعدد پشتون شعراء کے سوانح، قوائف اور نمونہ ہائے کلام کو اکٹھا کیا۔ صفحہ نمبر 392۔ پشتو تذکرہ نویسی کی بابت تلاش و تفحص کے اس سفر میں پشتو ادبیات کی تاریخوں کے لیے نئے منابع و مصادر تلاش کی گئے۔ اس کے نتیجے میں ہماری ادبی تاریخوں کے لیے مضبوط اور مستحکم بنیادیں فراہم ہوئیں۔ 1941 پشتو تذکرہ نویسی کے لیے نشت ثانیہ کا سال ہے۔ اس سال پشتانہ شعراء جلد اول چھپا جس نے پشتو تذکرہ نویسی کے ضمن میں 200 سالہ جمود توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کی مزید جلدیں طبع ہوئیں اور اس طرح اس کے تتبع میں متعدد مزید تذکرے مدون ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس نوع کے تذکرے ہیں جو متوفی شعراء کے حالات زندگی اور نمونہ ہائے کلام پر مشتمل ہیں۔ ورقہ خزانہ، تیر ہیر شاعران، ادبی ستوری، تا پختو غزل، تا ہشترنز ادب، بیدیانی، گلونا، بے ستوری وغیرہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ تذکرہ نویسی کے ارتقائی سفر کے دوران میں قدیم شعراء کے سوانح قوائف میں حائل مشکلات سے معاصر شعراء کی تذکرہ نگاری کا احساس بڑی شدت سے ابھرا اور جلد ہی بہت اس احساس سے صورت پذیر ہوا۔ اس سے معاصر شعراء کے اولین تذکرے کا شرف حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے آخری اشروں میں خاصی تعداد میں پشتو کے تذکرے لکھے گئے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں پشتو ادب ثروت مند رہا ہے۔